حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء اور طالبات، میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل نہ کرنے پر معذرت خواہ ہوں کہ میں نے پچھلے درس میں وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں کچھ چیزیں سلائڈز کی حیثیت میں انشاءاللہ لکھ کر جو ہمارا اپنا ٹاپک ہوگا، جو درس ہوا کرے گا، اس کے لیے کچھ چیزیں انشاءاللہ ویژول آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن ہماری اپنی کچھ مصروفیات آج کل ایگزامز کی وجہ سے اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ جس میں وقت پورا نہیں مل پایا تھا مجھے. پھر بھی بہرحال جی ہاں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ضرور آگے انشاءاللہ ہمارے اپنے درس کے اندر ضرور انشاءاللہ اس کی کوشش ہوگی باذن اللہ. تو ہم لوگوں نے پچھلے درس میں جو باتیں معلوم کی تھی کہ اصول فقہ کے مآخذ کے کہاں سے اصول فقہ لیا جاتا ہے، کیسے وہ قواعد جو نا حاصل کیے جاتے ہیں، اور پھر احکام شرعیہ کے تعلق سے بھی ہم نے باتیں معلوم کی تھیں اور ان کی تعریفات بھی ایک طرح سے مختصر سی ہم نے معلوم کی تھی کہ شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں وہ 5 قسم کے احکام، یعنی کہ فرض یا واجب دونوں ایک چیز ہے، اور اس سے کم تر یعنی جس کے اندر مطالبہ ہو مگر ضروری نہ ہو تو اس کو مندوب یا مستحب کہا جاتا ہے، اور ایک تیسری چیز مباح حلال کہ جس کا کرنا نہ کرنا، چھوڑنا کرنا دونوں برابر ہوتا ہے، اور دوسری طرف جس چیز کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے تو اس کے لیے حرام کا ہم نے معلوم کیا تھا کہ اس کو اصطلاح میں حرام کہا جاتا ہے، اور جس کا چھوڑنا بہتر ہوتا ہے مگر کرنے کی صورت میں کسی طرح کی کوئی جو نا اس پہ گرفت نہیں ہوتی تو ایسی چیز کو مکروہ کہا جاتا ہے. یہ سب ہم لوگوں نے معلوم کی تھی بات. اب اس کے بعد ہم معلوم کرنے جا رہے ہیں یہ جو احکام شرعیہ، یعنی کہ ہم بندے جو بھی کام کرتے ہیں تو ان کاموں کے جو احکام، چاہے وہ واجب ہو، فرض ہو، یا پھر حرام ہو، مندوب ہو، مباح ہو، اب یہ کہاں سے ہم معلوم کر سکتے ہیں؟ یا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کچھ چیزیں ضروری قرار دی ہیں اور کچھ کاموں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ضروری رکنے کا حکم دیا ہے. اب یہ سب چیزیں کہاں سے ہم معلوم کر سکتے ہیں؟ where from we get these احکام؟ تو یہ احکام ہم کہاں سے جو نا حاصل کریں گے؟ تو انہی کو مصدر کہا جاتا ہے. تو ایک طرف سے آپ یوں سمجھیے کہ یہ جو مصادر احکام شرعیہ، احکام شرعیہ کے مصادر یعنی کہ وہ کہاں سے لیے جائیں گے. اب انہی کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اسی لیے میں نے جو ہمارے اپنے آج کے درس کی جو نکات ہیں میں نے ایسے ہی پہلے بھیج دیا تھا، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں تک وہ سب چیزیں پہنچی ہوں گی. تو اس میں پہلا نقطہ تھا ہمارے اپنے پاس مصادر کے دیگر نام کہہ کر. تو جیسے احکام شرعیہ کے مصادر کہاں سے لیے جائیں گے بلکہ ہم کہتے ہیں، تو انہی کو اور بھی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. کبھی کبھی ادلۃ الاحکام کہا جاتا ہے، احکام کی دلیلیں، یا پھر اصول الاحکام، یہ بھی جو نا ان کو نام جو نا دیا جاتا ہے، یا پھر المصادر الشرعیہ للاحکام. یہ سب مختلف نام آپ جو نا دیکھیں گے مختلف کتابیں پڑھتے ہوئے. تو کبھی
آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا ہے کہ بھئی کہیں ادلت الاحکام، احکام کی دلیلیں، اور کہیں احکام کے اصول آپ کے ذہن میں ہمیشہ بات تازہ رہنا چاہیے کہ اصل ہم نے معلوم کیا ہے کہ اس کا لٹرل میننگ کیا ہے، اور اسی طرح سے ہمارے اپنی اصطلاح میں اس کا جو ہے کیا معنی ہے جی، یعنی کہ ایسی چیز جو کسی اور کے لیے بیس بنتی ہے۔ تو جب اصول الاحکام ہم کہتے ہیں تو یعنی احکام کے لیے بیس کیا ہے، کہاں سے احکام لیے جائیں گے، تو انہی کا ایک تیسرا نام المصادر الشرعیہ، شرعی مصادر، مصادر شرعیہ، احکام کے شرعی مصادر۔ تو اب یہ جو ہمارے پاس مصادر کہہ لیں یا ادلہ کہہ لیں یا پھر احکام اصول کہہ لیں، یہ علماء نے جب مکمل جائزہ لیا، احکام اس کو کہا جاتا ہے جائزہ لینے کو استقراء کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہر طرح سے بھئی شرعی حکم، یہ ایک اگر فرض ہے تو کہاں سے یہ حکم ملا، یہ کہیں اور سے ملا، یہ کہیں اور سے ملا، تو اس طرح سے یہ احکام جہاں سے لیے گئے، کہاں کہاں سے لیے جاتے ہیں، ان کا جب جائزہ لیا گیا تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں۔ اب ان میں سے 4 ایسی چیزیں ہیں کہ اکثر اہل علم ان کو احکام حاصل کرنے کے اصول یا مصادر تسلیم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو بعض چیزوں کے اندر اختلاف کرتے ہیں کہ اس سے حکم شرعی نہیں لیا جا سکتا، حکم شرعی کا یہ مصدر نہیں بن سکتا، ایسے جو نہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو یعنی کہ 4 چیزیں جن پر اکثر علماء کا اتفاق ہے، علماء دین کا، فقہائے ملت کا جو اکثر ہیں ان کا اتفاق ہے، تو وہ 4 چیزیں قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ ہر ایک کی تفصیل ہم انشاءاللہ معلوم کریں گے۔ تو یہ 4 مصادر احکام، یعنی کہ ہم بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ یہاں سے لیے جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ادلۃ الاحکام یا اصول الاحکام یا مصادر شرعیہ للاحکام۔ تو اب یہ 4 دلیلیں، شیخ چوتھا بتا دیں۔ قیاس، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 نمبر حدیث، 1 قرآن، تیسرا اجماع۔ نمبر 2 آپ کی حدیث، آواز نمبر 3 اجماع، اور نمبر 4 جی قیاس، قاف یا الف سین، جی قیاس۔ جی۔ آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ پتا نہیں کچھ نیٹ ورک پرابلم ہو کیا، نہیں معلوم۔ نہیں شیخ صحیح ہے الحمدللہ۔ کسی کے پاس شاید جی۔ اب یہ جو 4 دلیلیں، ان کے علاوہ بھی کچھ مصادر ہیں جن کے بارے میں علماء مختلف رائے رکھتے ہیں، اسکولز آف تھاٹ جس کو کہتے ہیں، تو یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے شرع من قبلنا، ہم سے پہلے کی جو شریعت، کیا وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے کہ سابقہ شریعت میں کوئی حکم دیا گیا ہو تو کیا وہ حکم بھی امت مسلمہ کے لیے حکم ہو سکتا ہے؟ تو اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ہاں ان سے بھی ہماری اپنی شریعت کے احکام ہم ثابت کر سکتے ہیں، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، وہ ہمارے لیے مصدر یا دلیل نہیں بن سکتی چیز۔ اسی طرح سے صحابہ کے آراء، صحابہ کے اقوال یا افعال، کیا وہ ہمارے لیے شریعت کا حکم حاصل کرنے کے لیے مصدر بن سکتے ہیں، دلیل بن سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک مختلف فی چیز ہے، اس کے اندر بھی علماء نے اختلاف کیا ہے۔
اور ویسے ہی ایک چیز ہوتی ہے عرف، بہت ساری جگہوں میں مختلف چیزوں کا عرف ہوتا ہے، تو کیا عرف کا بھی اعتبار کیا جائے گا حکم شرعی ثابت کرنے کے لیے؟ تو ایسی کچھ دلیلیں ہیں جن کے اندر علماء نے اختلاف کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم بعد میں معلوم کریں گے۔ لیکن اب اس وقت یہ جو 4 دلیلیں یا 4 مصادر جن پر اکثر علماء کا اتفاق ہے، اکثر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود ان میں بھی قرآن اور حدیث کے حجت ہونے میں تو سب کا تقریباً اتفاق ہے، لیکن اجماع دلیل ہے، حجت ہے کہ نہیں، اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اور قیاس کے لیے بھی اختلاف کرنے والے تھوڑے بہت علماء ہیں جو اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا دار و مدار تو عقل پر ہے اور عقل کے ذریعے حکم شرعی نہیں ثابت کرنا چاہیے۔ وہ انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے، اجماع اور قیاس کے بارے میں تفصیل معلوم کریں گے، تو وہاں انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے۔ اب یہ 4 ہمارے اپنے پاس مصادر، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، تو ان چاروں کے مصدر ہونے کے لیے کیا دلیل ہے؟ ہم نے ابھی معلوم کیا کہ حجیت مصادر اور دلیل بول کے ایک ہمارے اپنے پاس دوسرا نقطہ ہے، مصادر کے دیگر نام، یہ پہلا نقطہ تھا۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 حجیت مصادر اور دلیل کہہ کر، حجیت کا مطلب یعنی کہ ان کو دلیل ثابت کرنا کہ واقعی یہ دلیل ہے، اس کے ذریعے احکام ثابت کیے جا سکتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے حجیت۔ حجت اور دلیل ایک چیز ہوتی ہے، دلیل اور حجت۔ حجت عربی زبان کے اندر الحجہ جب کہا جاتا ہے تو وہ دلیل ہی کے معنی میں استعمال ہوتی ہے یہ چیز، تو حجیت اسی سے نکلا ہوا یہ کلمہ ہے، یعنی کہ اس کو دلیل ثابت کرنا۔ تو اس کے لیے ہمارے اپنے پاس سورہ نساء کی آیت ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 59، جس میں اللہ تعالی ایمان والوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مخاطب میں اور آپ جیسے سارے ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو۔ یہاں سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کی اطاعت سے مراد اللہ کے کلام کو ماننا، کہ اس میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اس پر عمل پیرا ہونا، اور وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول کی اطاعت کرو۔ تو رسول کی اطاعت جب تک آپ زندہ تھے تو اللہ کے آپ کے جو صحابہ تھے وہ سب برابر آپ کی باتیں مان کر آپ کا کہا مانتے رہے، تو اسی کو جو ہے اطاعت کہا گیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی جو حدیثیں ہیں وہی انہی پر عمل کرنا یہاں پر مقصود ہے۔ تو اس آیت میں قرآن دلیل ہے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے، حدیث دلیل ہے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ تم میں سے جو اولو الامر ہیں، سرکردہ لوگ ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ اب یہاں سرکردہ، سربراہ ہمارے جو ہوں گے، 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک تو دنیاوی امور میں ہمارے اپنے سربراہ، اور دینی امور میں ہمارے سربراہ۔ تو دنیاوی امور میں ہمارے اپنے سربراہ کے نام سے جو بھی ہمارا اپنا حاکم ہوگا، جس ملک میں بھی ہم رہیں گے وہاں کے جو بھی فرما روا ہوں گے تو وہ مراد ہو جاتے ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ لیکن دینی اعتبار سے یہاں علماء اس بات پر متفق ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ سارے علماء جن کا مقام اور مرتبہ اجتہاد کے درجے کو پہنچا ہوا ہے،
یعنی کہ بہت ہی اعلیٰ مرتبہ. تو اس مرتبے کے پہنچے ہوئے علماء جب سب مل کر کسی ایک بات پر اتفاق کر لیتے ہیں کسی بھی زمانے میں، تو ان کی بات بھی ماننے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. کیونکہ یہاں یہ بات تو نہیں ہو سکتی ہے کہ فردن فردن ہر عالم کی بات، ہر مجتہد کی بات مانو، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اجتہاد کر کے، اجتہاد کہاں کرتے ہیں؟ جہاں قرآن اور حدیث کے اندر کوئی بات واضح طور پر نہیں بتائی گئی ہو، تو ایسے کسی بھی نئے واقعے، نئے مسئلے کے لیے حکم معلوم کرنے کے لیے علماء کوشش کرتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہی اجتہاد کہلاتی، کیونکہ عربی زبان میں اجتہاد کا معنی کوشش کرنے کا ہوتا ہے. تو بذل الجہد، بذل الوسع فی استخراج الحکم کہا جاتا ہے. اجتہاد کا معنی حکم حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش صرف کرنا. تو علماء ملت جب قرآن اور حدیث میں کوئی چیز واضح طور پر ان کو نہیں ملتی تو وہ کوشش کر کے اس کا حکم معلوم کرتے ہیں. اب دنیا اتنی پھیلی ہوئی ہے، ہندوستان میں کچھ علماء ہیں، وہاں کہیں اور ہیں، پاکستان میں ہیں، یو ایس اے میں ہیں، عرب میں ہیں، ادھر ہیں ادھر، دنیا کے کونے کونے میں یقیناً اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ضرور موجود ہوں گے جو بالکل یعنی کہ اتنے دین کا اتنا علم رکھتے ہیں کہ نئے نئے آنے والے مسائل کے لیے کوشش کر کے اس کا کیا حکم ہے معلوم کر سکتے ہیں. آج کے ہمارے اپنے زمانے میں ہر عالم کی رائے معلوم کرنا یہ بہت آسان ہم کو لگ رہا ہے. جی جس طرح سے اب اس وقت ہم لوگ، میں انڈیا کے ایک چھوٹے سے قریے میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ لوگ ماشاء اللہ سے کہاں کہاں بیٹھ کر میرا اپنا درس سن رہے ہیں. تو ان نئے آلات کی وجہ سے کہاں کہاں علماء جو مجتہدین کہلاتے ہیں ایسے علماء پائے جاتے ہیں، اور ان کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے یہ سب معلوم کرنا آج کے زمانے میں کوئی زیادہ مشکل کام نہیں رہا. اور ابتدائی زمانے کی طرف اگر ہم جاتے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین وغیرہ کے زمانے میں، خاص کر صحابہ کے زمانے میں، تو صحابہ میں بھی ایسے صحابہ جن کو کہ مجتہدین کہا جا سکتا ہے وہ گنے چنے چند صحابہ ہوتے تھے. ہر صحابی کا وہ مقام نہیں تھا علم اور فقہ کے اندر کہ ان کی بات لی جائے، بلکہ وہ بھی گنے چنے ہی ہوتے تھے. تو گویا اس وقت صحابہ کے زمانے میں مجموعی امت میں جو علماء تھے وہ بہت ہی تھوڑے سے تھے. اب کوئی بھی نیا مسئلہ ان لوگوں کے سامنے آتا تو سب ایک جگہ مل بیٹھتے. حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، یہ سب اپنے اپنے خلافت کے وقت میں جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تو جتنے بڑے بڑے صحابہ جن کو مجتہدین صحابہ کہا جاتا ان کو ایک جگہ اکٹھا کر لیتے، اور مسئلہ جو نیا پیش آیا ہوتا ہے سب کے سامنے رکھتے کہ بھائی دیکھیے اس کے اندر یہ نیا مسئلہ پیش آیا ہے، اور قرآن میں ہم نے دیکھ لیا، حدیثوں میں جتنی ہمیں معلوم تھی باتیں ہم نے معلوم کر لی، کہیں ہم کو کوئی چیز نہیں معلوم ہے. اب آپ لوگ بتائیے کہ کسی کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی کوئی حدیث ہے تو بتائیں اس کی روشنی میں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو دیکھیے آپ لوگ کیا جو ہے اس مسئلے کے اندر رائے دے سکتے ہیں. سب کی رائے معلوم کی جاتی ہے، اور سب کی رائے جب ایک ہو جاتی ہے تو اسی کو اجماع کہا جاتا ہے. تو اس کے ذریعے بھی احکام ثابت کیے جاتے ہیں. تو یہ یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ جو بتا رہے ہیں کہ دینی مسئلے میں جب علماء امت سب مل کر ایک رائے پر قائم ہو جائیں، جمع ہو جائیں، تو ان کی بات بھی تم کو ماننی ہے. سارے علماء وقت جب کسی ایک مسئلے میں ایک متحد رائے دیتے ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا،
تو ایسی بات کو بھی لینے کا اللہ تعالی ہم پر لازمی حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو یعنی کہ قرآن اور رسول کی اطاعت کرو یعنی کہ حدیث پر عمل کرو، حدیث کو مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو یہ اس سے مراد یہی اجماع والی بات ہے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ الگ الگ ایک ایک عالم کی بات ماننے کا حکم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو کبھی کبھی مسائل میں آراء یعنی کہ خیالات مختلف ہو جاتے ہیں۔ میرے نزدیک کوئی چیز حلال ٹھہرتی ہے تو کسی اور عالم کے نزدیک وہی چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اگر ہم یہ تصور کریں، اس آیت کا یہ معنی لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عالم کی بات ماننے کا حکم دے رہا ہے، تو ایک ساتھ متضاد بات پر عمل کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عالم جب حلال کہتا ہے اس پر بھی عمل کروں اور ایک عالم حرام کہتا ہے اسی مسئلے میں اس پر بھی عمل کروں؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تو واضح طور پر یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تو یہ ہر عالم کی بات ماننے کا حکم نہیں، بلکہ سارے علماء مل کر جب کسی مسئلے میں ایک رائے پر متحد ہو جائیں تو ان کی بات مانو، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر کسی مسئلے میں غور و فکر کرنے کے بعد بھی تمہارا جھگڑا، تمہاری اپنی رائے مختلف ہی رہی، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ آسان حل یہ بتا رہے ہیں کہ جھگڑے کو ختم کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ تم قرآن کی طرف لوٹو اور حدیث کی طرف لوٹو۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو ایسے مسئلے میں جس میں تمہارا آپس میں تنازع ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے قیاس، یعنی کہ جس مسئلے کا حکم تمہیں معلوم کرنا ہے اس مسئلے میں کوئی واضح دلیل وغیرہ نہیں پائی جا رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اسی جیسا کوئی مسئلہ قرآن میں یا حدیث میں بتایا گیا ہوگا، تو وہاں آپ کو جا کر یہ دیکھنا ہے کہ بھائی اس مسئلے کا حکم حلال یا حرام جو بھی دیا گیا اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے۔ وہ ریزن اگر آپ معلوم کر لیے، اب اس کے بعد دوسری اور چیز جس کے اندر آپ کو معلوم یہ کرنا ہے کہ اس کا حکم کیا ہوگا، تو وہاں آپ جب ریزن دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ایک ہی ریزن ہے، تو پھر وہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں صاحب اس کا بھی ریزن وہی ہے اور اس کا بھی ریزن وہی ہے، تو پھر ایک ہی حکم بھی ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ قیاس کے لیے دلیل، یعنی کہ یہ اصل میں اجتہاد ہے، چاہے وہ قیاس کے ذریعے آپ حکم تک پہنچیں یا کسی اور طریقے سے حکم تک پہنچیں، تو بہرحال جب کسی مسئلے میں تمہارا اپنا اختلاف قائم رہتا ہے، تنازع ختم نہیں ہوتا، تو اسے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو، یعنی کہ ان کی باتوں میں تلاش کرو کہ اسی جیسا کوئی حکم اللہ نے دیا ہو یا رسول نے دیا ہو۔ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر یہاں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے دیتے ہیں، کس کر لیا انہوں نے، تو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی آج مجھ سے بہت بڑا کام ہو گیا کہ میں روزے سے تھا پھر بھی میں نے اپنی بیوی کو بوسہ دے دیا، یعنی کہ وہ حکم معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ اس طرح سے کرنے سے کیا میرا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ان کو حکم بتانے کی بجائے
حضرت عمر سے آپ الٹا سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اے عمر اچھا یہ بتاؤ کہ روزے کی حالت میں اگر تم نے کلی کر کے پانی تھوک دیا تو کیا ہوگا؟ عمر بتاتے کچھ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں اور عمر کو بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ایک مسئلہ جس کا حکم عمر کو نہیں معلوم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جب پوچھا تو اللہ کے نبی براہ راست اس کا حکم بتانے کی بجائے اس کی ایک مثال دے کر بتاتے ہیں کہ جیسے روزہ صرف پانی منہ میں لے کر کلی کر کے تھوک دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ یہ کلی کرنا ایک مقدمہ ہے، پانی جب اندر جائے گا تو تب روزہ ٹوٹے گا۔ تو بالکل اسی طرح سے بیوی کا اگر بوسہ لے لیا حالت صیام میں، روزے کی حالت میں، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ اس سے آگے کچھ نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر اس بات سے فوری سمجھ گئے کہ ہاں اس کا حکم کیا ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی ان کو۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا یعنی کہ مثل بتایا جاتا ہے شریعت کے اندر، اور اسی کے اندر غور کر کے احکام نکالنے والے مجتہدین علماء احکام ایسے ایسے نئے نئے واقعات کے لیے جن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے تو وہ سب جو ہے کہ احکام حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ چار چیزیں مصادر شرعیہ ہم کو جو ہے ان کی حجیت کہ واقعی یہ دلیل ہے، اور اس آیت کے ذریعے ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چاروں چیزوں کو جمع کر کے سمجھیے کے بتا دیا۔ اب آگے ہمارے پاس ترتیب مصادر ہیں۔ مصادر کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو کس طریقے سے ہم یہاں کوئی بھی مسئلہ ہمیں معلوم کرنا ہو تو ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ تو جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بات بتائی، تو یہی آیت سمجھیے کہ اس کے لیے دلیل بھی ہے، ترتیب کے لیے بھی دلیل ہے کہ جب کوئی بھی مسئلہ ہمیں معلوم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں قرآن میں دیکھنا چاہیے۔ قرآن کے اندر ہمیں دلیل مل گئی بس کافی ہے۔ ایک دلیل کسی بھی مسئلے کے لیے ایک دلیل کا ہونا ہمارے لیے کافی ہے۔ تو دلیل ہم کو قرآن میں مل گئی کسی بھی آیت میں تو وہ بس کافی ہے۔ قرآن میں اگر ہمیں بات نہیں مل رہی ہے تو دوسرے نمبر پر ہم حدیث کی طرف لوٹیں گے۔ حدیث میں دیکھیں گے کہ ہاں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی حکم تو نہیں بتایا ہے۔ تو حدیث بھی تلاش کر لینے کے بعد ہمیں اگر مسئلے کا حکم نہیں ملتا ہے تو پھر تیسرے نمبر پر ہم اجماع کی طرف لوٹیں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس طرح کوئی مسئلہ کسی زمانے میں پیش آیا ہو اور اس زمانے کے علماء نے اس مسئلے کے بارے میں کوئی فتویٰ دیا ہو، اپنی رائے بتائی ہو اور سب کی رائے ایک جیسی رہی ہو تو اس کو اجماع کہا جاتا۔ تو اجماع کہیں ہوا ہے کیا یہ دیکھیں گے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہم اجتہاد کی طرف لوٹیں گے۔ اجتہاد کے مختلف طریقے ہیں جن میں سے ایک طریقہ قیاس کا ہے، یعنی کہ جو نیا مسئلہ ہم کو درپیش ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ کیا قرآن میں حدیث میں کہیں بتایا تو نہیں گیا ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر ہمیں جو مسئلہ درپیش ہے اس کا حکم حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی ایک ڈاؤٹ ہے، یہ اجتہاد میں جب ہم کسی مسئلے کو قرآن اور حدیث سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں پھر عالم کو انوالو نہیں کریں گے؟ عالم ہی کو یہ کام کرنا ہے۔ یہ سب جو کچھ بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں ایک عالم کے لیے ہی، عام آدمی تو جو واضح باتیں ہیں ان حد تک معلوم کر لے سکتا ہے، تھوڑا بہت اگر اس کو کچھ علم ہے، قرآن ترجمے کے ساتھ سمجھتا ہے، حدیثیں سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں وہ سمجھ بھی لے، مگر
اصل چیز یہاں جو بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ سب مجتہدین اور علماء کے لیے ہی ہیں، کیونکہ شکریہ حکم معلوم کرنے کا کام جو نا یہ علماء کا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہاں جی، تو آپ لوگ ماشاءاللہ سے اس وقت جو پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہم یہ تصور لے کر چل رہے ہیں کہ آگے چل کر انشاءاللہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ علماء یعنی کہ امت کے کام آئیں گے، علماء کی صف میں کھڑے ہوں گے، تو اس لیے یہ ساری باتیں معلوم کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ شیخ. اچھا، تو ایک طرف سے یہ آیت جہاں ہم کو دلیل ان مصادر کے ترتیب کی جو نا کیا ہے دلیل بھی بن رہی ہے، اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے دلیل کے طور پر آ رہی ہے، اور وہ ہے ایک حدیث جس کو امام بغوی رحمہ اللہ جی جو کہ شرح السنہ ان کی اپنی جو نا معروف کتاب ہے، بہت ہی عظیم کتاب حدیث کی، تو امام بغوی اور ان کی اپنی تفسیر کی کتاب بھی ہوتی ہے معالم التنزیل کے نام سے. تو یہ امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر شرح السنہ کے اندر اس حدیث کو جو نا ذکر کیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تھا. جب آپ بھیج رہے تھے تو معاذ سے آپ نے دریافت کیا کہ کیف تقضی اذا عرض لك قضاء، کہ اے معاذ جب آپ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کیا جائے کوئی بھی، تو اس پر آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو معاذ نے کہا تھا اللہ کے نبی میں کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کروں گا. آپ نے پھر ان سے پوچھا اگر آپ کو کتاب اللہ میں اس مسئلے کا حل نہیں ملا تو تھوڑا نا پیچھے سے آپ کی مطلب آواز نہیں آئی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتانے سے پہلے جو باتیں آپ بتائیں اس کی آواز بالکل بھی نہیں آئی مجھ کو. سوری باقی سب کو آ رہی تھی الحمدللہ. کیا بھی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، خیر میں دہرا دیتا ہوں بس کچھ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا. ابھی آ رہی ہے صاف آواز؟ آپ کی آواز آ رہی ہے الحمدللہ. آ رہی ہے آواز. تو پلیز باقی سب لوگ نیٹ ورک چیک کر لیں اپنا. جی میرا خیال ہے شاید انشاءاللہ یہ چیز ہے نا ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو کر پھر آپ کے پاس انشاءاللہ ریکارڈر بھی پہنچ جائے گی. جو بھی آپ سے مس ہو جاتا ہے انشاءاللہ اسے آپ جو ہے نا ریکارڈ پھر سن کے بھی انشاءاللہ کلیکٹ کر لے سکتے ہیں انشاءاللہ. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے تھوڑا پہلے دہرائیے. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو مصادر شرعیہ 4 ہیں تو ان کی ترتیب کیا یہی ترتیب ہے کہ پہلے قرآن، پھر اس کے بعد حدیث، پھر اس کے بعد اجماع اور پھر اس کے بعد قیاس؟ تو اس ترتیب کے لیے بھی ہم اسی آیت سے سورہ نساء کی یہ جو 59 نمبر کی آیت ہے تو اسی کو ہم دلیل بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے بعد رسول کی اطاعت کرو، اور پھر تیسرے نمبر پر اولو الامر کی اطاعت کرو. اولو الامر یعنی کہ دینی معاملات میں جو علماء امت کسی بھی زمانے میں سب متفق ہو کر ایک رائے دیں گے تو اس کو ماننا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چوتھی چیز بتائی کہ اگر تمہارا جھگڑا ختم نہیں ہوتا ہے، تم لوگ آپس میں الجھ ہی رہے ہو، تو اس الجھن کو دور کرنے کے لیے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہوگا. یعنی کہ جو مسئلہ لے کر تم لوگ جھگڑ رہے ہو، میں کوئی رائے بتا رہا ہوں، دوسرا عالم کوئی اور رائے بتا رہا ہے، تو ان دونوں میں حق کیا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے ہم اس مسئلے کو سیدھے کہاں پیش کریں گے؟
قرآن اور حدیث پر پیش کریں گے کہ کون زیادہ جو نا قریبی بات بتا رہا ہے، کون سا عالم، کون سا مجتہد جس کی بات قرآن کے بالکل مطابق لگ رہی ہے یا حدیث کے بالکل مطابق لگ رہی ہے، تو اسی کی بات لی جائے گی۔ تو یہ ترتیب کے تعلق سے میں بات بتلا رہا تھا کہ اس آیت میں یہ ترتیب بھی ہم کو بتائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو دوسری دلیل میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، تو آپ نے اس وقت ان سے یہ باتیں پوچھی تھی کہ اے معاذ، اگر آپ کے سامنے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ کیسے اس کو حل کریں گے؟ تو معاذ نے یہی کہا، اللہ کے نبی، میں اس کو قرآن کی روشنی میں حل کروں گا۔ آپ نے پوچھا کہ اگر آپ کو قرآن میں وہ مسئلہ نہ ملے، تو معاذ نے کہا تو پھر میں یعنی کہ آپ کی جو ہے کہ حدیثوں میں دیکھوں گا، سنت رسول میں دیکھوں گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کو سنت رسول میں بھی کوئی چیز نہ ملے تو کیا کریں گے؟ تو معاذ نے کہا کہ اس وقت میں اجتہاد کروں گا اور کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، یعنی پوری کوشش کر کے میں مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا، یہ انہوں نے کہا۔ یہاں دیکھیے آپ کہ یہ اجماع کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ معاذ جب یمن چلے جائیں گے تو وہاں اس زمانے کو ذرا آپ تصور کر کے اس مسئلے کو یا اس بات کو ذرا سوچئے کہ مدینے میں سارے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے جو فقہائے صحابہ کہلاتے ہیں۔ اکٹھا کر، تو اب ایسے میں حضرت معاذ یمن میں رہ کر اگر وہ یہ کہتے کہ ہاں میں اجماع کی طرف لوٹوں گا، تو اس زمانے کے حساب سے مسئلہ کا حل معلوم کرنے کے لیے کتنا وقت نہیں لگ جاتا۔ تو اس لیے انہوں نے یہاں اس حدیث کے اندر اجماع کا ذکر نہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو حدیث ہے تو یہ خود بھی ہمارے لیے دلیل بنتی ہے ان مصادر کی ترتیب کے لیے کہ ہاں سب سے پہلے قرآن میں دیکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد سنت میں، پھر اس کے بعد اجماع، اور پھر اس کے بعد قیاس کی طرف ہم لوٹیں گے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر وغیرہ بھی کیا کرتے تھے، صحابہ نقل کرتے ہیں، تابعین نقل کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ ابو بکر کے سامنے، عمر کے سامنے درپیش ہوتا تو وہ قرآن میں دیکھتے، ان کو نہیں ملتا تو جتنی حدیثیں ان کو یاد رہتی ہیں تو اس میں تلاش کرتے، اس میں بھی نہیں ملتا تو لوگوں سے پوچھتے کہ بھئی میرے سامنے یہ مسئلہ آیا ہے، کیا کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس مسئلے میں یاد ہے؟ صحابہ اگر بتا دیتے تو حدیث کے مطابق عمل ہو جاتا۔ اگر کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات وغیرہ نہیں جانتے تو اس وقت باقاعدہ تمام کبار صحابہ جو فقہائے صحابہ ہوتے تو ان کو جمع کر کے مجلس میں بات رکھی جاتی کہ آخر کیا جو نا اس کے تعلق سے ہم فیصلہ کریں گے۔ تو اس طرح کی باتیں جو نا کیا ہیں، یعنی کہ ترتیب کے لیے یہ بھی ایک طرح کی دلیل بنتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ اپنے اپنے وقت میں اسی ترتیب سے ہی احکام تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ چار مصادر شریعت، مصادر احکام، ادلۃ الاحکام، احکام کی دلیلیں، احکام کے مصادر، یہ ہم نے جو نا ابھی معلوم کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز قرآن ہم نے معلوم کیا۔ اب قرآن، اس کی حقیقت بھی ہم کو معلوم ہو جانی چاہیے کہ قرآن کیا ہے، ٹھیک؟ تو لٹرل میننگ جب دیکھتے ہیں تو اس کا قرأ یقرأ، پڑھنا، عربی زبان میں قرأ یقرأ جب کہتے ہیں تو پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ قرآن اسی کا مصدر ہے، مصدر یعنی کہ ایک کام کرنا جس کو کہا جاتا ہے، تو پڑھنا، جی لکھنا،
سونا جاگنا بول کے ایسے جس کو کہا جاتا ہے اس کو مصدر کہتے ہیں جی، مارنا، مدد کرنا، کھانا پینا بول کے اس کو مصدر کہا جاتا ہے. تو ویسے ہی جو نا کیا ہے اس کا جو نا لغوی معنی تو یہ ہو جاتا ہے، لیکن اصطلاح میں قرآن کس کو کہتے ہیں تو اس کی جو نا کیا ہے لوگوں نے مختلف تعریفات کی ہیں، مگر مختصر اور آسان تعریف اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن کی یہی تعریف ہم کہیں گے کہ یہ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے. کلام جب ہم کہتے ہیں تعریف کے اندر، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی کہ پہلا کلمہ تعریف کا ایسا ہوتا ہے جو بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر رکھ لیتا ہے. جب صرف کلام کہا جائے گا تو اللہ کا کلام بھی ہے، میرا اور آپ کا کلام بھی ہے، سب ہو سکتے ہیں. تو پہلی قید یہاں پر ہم نے یہ لگائی کہ یہ ہر کسی کا کلام نہیں بلکہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام. اور جب اللہ کا کلام کہتے ہیں تو اللہ کا کلام بھی بہت سارا ہے. تورات بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے. تو کیا ہر کسی کو قرآن کہا جائے گا؟ تو اسی لیے آگے تعریف کے اندر بات بتائی جاتی ہے کہ کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اتارا گیا. تو پھر اب یہاں جو ہے کیا ہے دوسرے اور جتنے انبیاء پر اللہ کا جو کلام اترا تو وہ سارا کلام اس سے الگ ہو گیا. اللہ کا ہی کلام ہے، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، مگر وہ قرآن نہیں ہے. تو قرآن اللہ کا صرف وہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. اور اسی کے ساتھ جو ہے کیا بات بتائی جاتی ہے، کلام اللہ جو کہ المنزل کہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المنقول بالتواتر. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے تواتر کا معنی، یہ جو حدیث کی ابھی بنیادی باتیں مصطلح الحدیث آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس میں شاید آپ نے معلوم کیا ہوگا، یعنی کہ کسی بھی کلام کو جس کو متواتر کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک بڑی جماعت کا اس خبر کو، اس کلام کو نقل کرنا، یعنی جس کے نقل کرنے والے ناقلین کی تعداد بہت زیادہ ہو. تو ایسی کوئی بھی بات جب بتائی جاتی ہے، کوئی خبر ہو یا کوئی اور بات ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے متواتر. تواتر یعنی کہ پیدر پہ کئی لوگ ایک ہی بات نقل کرنا. تو یہ قرآن بھی ایسا ہی ہے، اللہ کا کلام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن اترنے کے بعد اپنے صحابہ کو بتا دیا تو بے شمار صحابہ اللہ کا یہ کلام اپنے سینوں میں بھی محفوظ کر لیے، اور اس وقت جو چیز لکھنے کی میسر تھی، جس کے پاس جو چیز میسر تھی اس میں انہوں نے لکھ بھی لیا. تو اب یہ چیز ہم تک جو پہنچی ہے نقل ہو کر، تو کیا اکا دکا آدمی نے اس کو نقل کیا؟ نہیں، بلکہ ایک بڑی تعداد نے اس کو نقل کیا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ المنقول الینا بالتواتر، کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور ہم تک تواتر کی صفت کے ساتھ نقل کیا گیا، منتقل کیا گیا. تو یہ قرآن کی تعریف میں اہل علم ہے نا بیان کرتے ہیں کہ کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المنقول الینا بالتواتر. تو یہ قرآن کی تعریف ہو گئی. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اور آپ چونکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ،
قرآن اسی لیے اتارا گیا کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کی باتوں کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ یہ میں اور آپ جو کہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو خیر اس کو تسلیم کر لیں گے، لیکن بہت سارے وہ لوگ جو قرآن کو مانتے نہیں ہیں، تو آپ کیسے یہ ثابت کریں گے کہ یہ قرآن ہمارے لیے حجت ہے، ہم قرآن کو دلیل مانتے ہیں؟ میں اور آپ تو اس لیے مان لیتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس بات کو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ تو اس کے لیے سب سے آسان جو صورت ہے وہ یہی کہ یہ قرآن سارے لوگوں کو عاجز کر دیا کہ اس جیسی ایک آیت بھی پیش کریں۔ قرآن کا چیلنج، کھلا ہوا چیلنج، کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج جو نا کیا ہے لوگوں کے سامنے رکھا، کہ جس کو کہ جو نا کیا ہے ہم اعجاز کہتے ہیں۔ اسی لیے بعض اہل علم قرآن کی تعریف کے اندر ہی اس چیز کو بڑھا دیتے ہیں کہ المنقول الینا بالتواتر کے بعد المعجز بنفسہ بول کے بھی بتاتے ہیں، یعنی جو بذات خود دوسرے لوگوں کو عاجز کر دینے والا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جو ماضی، مستقبل، حال سب کا یکساں طور پر علم رکھتے ہیں، اور انسانوں کی فطرت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کس کس فطرت کے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کون سا حکم سوٹیبل ہوگا، کون سا مناسب ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام دیے ہیں وہ صرف آج کے زمانے کے لیے یا جس وقت قرآن نازل ہوا اس زمانے کے لیے نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ احکام دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام دیے ہیں تو وہ رہتی دنیا تک کے لیے بالکل جو نا موضوع اور مناسب احکام ہیں۔ تو اسی لیے قرآن جا بجا کئی آیتوں میں لوگوں کو، اس زمانے کے لوگ جو کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے میدان کے بڑے بڑے شہسوار تھے، وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ بالکل لوگ یعنی کہ یہ فصاحت و بلاغت عروج کو پہنچی ہوئی تھی چیز۔ تو اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے قرآن، جو کہ المعجزۃ الخالدہ اس کو کہا جاتا ہے، الخالدہ ہمیشہ رہنے والا معجزہ۔ تو یہ قرآن اس کا معجزہ ہونا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعی اللہ تعالی کا کلام ہے۔ تو قرآن معجزہ کیسے ہوا؟ کیونکہ قرآن نے کھلا چیلنج کیا ہے، یعنی کہ دوسرے لوگوں کو، جتنے بھی انسان ہیں بالکل اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی سورہ رحمان کے اندر، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کر وہاں ایک دوسری چیز ہوگی۔ لیکن ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ تم جس کی مدد لینا چاہو لے لو، اور اس جیسا ایک کلام پیش کر کے دکھا دو تو تم نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں ذرا بھی شک ہے کہ ہم نے جو اپنے بندے محمد پر جو کلام نازل کیا ہے اس سلسلے میں اگر تم کو شک ہو تو تم اس جیسی ایک صورت لا کر دکھا دو، اور تمہارے اپنے جتنے بھی لوگ جو بھی ہو سکتے ہیں ان سب کو تم جو نا جمع کر لو، لیکن تم نہیں کر سکتے۔ تو یہ
قرآن کریم کا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر تم نے نہیں کیا یہ کام اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، جب تم ایسا نہیں کر سکے، اللہ کے کلام جیسا کلام تم نہیں پیش کر سکے اور تم ہرگز نہیں پیش کر سکتے، تو تمہیں اس آگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور ایک اور جگہ جو سورہ اسراء کی جو نا کیا ہے آیت ہے کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الاسراء کی 88 نمبر آیت میں یہ آیت بات بتا رہے ہیں کہ اے محمد آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر سارے انسان اور جنات مل کر بھی اس جیسا ایک یعنی کہ قرآن لے کر آنا چاہیں، لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن، کہ اس قرآن جیسا ایک اور قرآن لے کر آنا چاہیں، لا یأتون بمثلہ، تو وہ اس جیسا قرآن نہیں لے کر آ سکتے، اگرچہ کہ انسان اور جن یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی کیوں نہ بن جائیں. انسان تو انسان، جنات بھی، ان کی بھی مدد لے لو اے انسانوں، تو تم نہیں بنا سکتے اس جیسا قرآن. تو یہ سب چیلنج ہے، بالکل جو نا کہ اوپن چیلنج. تو یہ چیلنج کرنا ہی سمجھیے کہ یہ جو نا کہ قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اب یہ چیلنج کیسے جو نا مکمل ہوتا ہے؟ تو چیلنج کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونا. جیسے کہ اگر میں کسی لنگڑے آدمی سے جا کر کہوں کہ آؤ چلو ہم دونوں ریس لگاتے ہیں، رننگ ریس، کہ تم جیتتے ہو کہ میں جیتتا ہوں، دیکھیں گے. میں دونوں پیروں کا صحیح سالم بندہ اور میرے مقابلے میں اگر ایک پیر کا معذور جس کے پیر میں لنگ ہے، ایسے کسی بھی جو ہے کیا لنگڑے لولے کے ساتھ میں جا کر اگر چیلنج کروں گا تو یہ چیلنج نہیں ہوتا ہے. چیلنج اسی وقت بالکل جو ہے پورا ہوگا جب کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ پائی جائے. تو بالکل جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا اس وقت کے جو ادبا اور فصحا اور بلاغا تھے، فصیح و بلیغ لوگ، یہ سب بالکل یعنی کہ فصاحت اور بلاغت اپنے معیار کی بالکل بلندی کو چھو رہی تھی. کمال درجے کی فصاحت اور بلاغت اس زمانے کے لوگوں کے اندر پائی جا رہی تھی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بالکل جو ہے کیا یہ چیلنج نے پیش کیا تھا. ایک تو ان لوگوں کو چیلنج یعنی کہ چلو مقابلہ کرنے کی دعوت، جی ایسے ہی میں اپنی جگہ پر صرف دعویٰ کر کے رہ جاؤں اور مقابلے کے لیے دعوت نہ دوں تو بھی جو ہے چیلنج نہیں ہوگا. تو قرآن نے بھی پہلی فرصت میں دوسرے لوگ ان کو دعوت مبارزہ دیا، دعوت مقابلہ دیا کہ آؤ چلو مقابلہ کر کے دیکھ لو. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب میں کسی کے ساتھ کوئی چیلنج کرتا ہوں تو چیلنج کرنے میں آدمی اس کے سامنے اگر ایک ہدف ہو، ایک گول ہو، تبھی قبول کرنے والا بھی قبول کرتا ہے. جیسے کسی بھی یعنی کہ مقابلے وغیرہ کے اندر شریک ہونے کے لیے، کمپٹیشن وغیرہ کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اگر کوئی بڑا انعام رکھا جاتا ہے تو تب بہت سارے پارٹیسپینٹ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ ہر ایک کے سامنے وہ جو اتنا بڑا انعام رکھا گیا اس کو حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے یہاں ایک تو قرآن نے چیلنج کیا، دعوت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو نے کیا ہے بتا دیا کہ تمہارے لیے انعام یہ ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام پیش کر دو گے تو تم غالب آ جاؤ گے. تو اتنا بڑا کمال ہے.
جی یہ اتنا بڑا انعام اور اتنا بڑا مقصد کہ جس کی وجہ سے ہر کوئی جو کیا ہے پیچھے پڑ سکتا ہے. تو یہاں دعوت، مقابلے کی دعوت بھی دی گئی اور ایک گول بھی گویا کہ رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی طرح کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی. یہ تین چیزیں جب ہوتی ہیں تو تبھی صحیح معنوں میں چیلنج مکمل ہوتا ہے. ایک تو چیلنج کی دعوت دی جانی چاہیے، مقابلے کی دعوت دی جائے، جیسے کہ ابھی قرآن کے اندر کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی کہ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ، کہ اے محمد آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آپ کوئی اور کتاب لے آئیے جو اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو تو میں اس کی پیروی کر لوں گا. جی یا پھر اور بھی آیتوں کے اندر جیسے ابھی میں نے پڑھ کر سنائی آپ کو باتیں، تو دعوت دی گئی باقاعدہ مقابلہ کر کے دیکھ لو. اور دوسری طرف اس مقابلے کا ایک بہت بڑا گول بھی ان کے سامنے رکھا گیا کہ اگر تم اس جیسا کلام پیش کرنے پہ کامیاب ہو گئے، سفل ہو گئے، تو تمہارے لیے بہت بڑی جیت ہو جائے گی کہ تم اللہ کے کلام پر جو غالب آ جاؤ گے. اور تیسری چیز یہ بھی تھی کہ وہاں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی. چیلنج ان لوگوں کے ساتھ نہیں کیا جا رہا تھا جو زبان کے اعتبار سے بالکل پیچھے ہوں، بیکورڈ ہوں، گئے گزرے ہوں، نہیں، بلکہ عربی زبان کی مہارت، فصاحت و بلاغت کے ایک سے بڑھ کر ایک بالکل وہاں پر جو ہے کہ نمونے پائے جا رہے تھے. تو ایسے لوگوں کے سامنے چیلنج کیا گیا تھا، تو اس لیے یہ چیلنج اپنی جگہ پر بالکل جو ہے پورا ہوتا ہے. تو اس طرح یہ ہم ثابت کریں گے کہ قرآن اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا معجزہ ہے. تو اس قرآن کا معجزہ ہونا یہی سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہے. جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ کے اس کلام کو ماننا ہمارے اوپر ضروری ہے. تو یہ قرآن کی تعریف کے بعد قرآن کو دلیل بنانے کے لیے ہم نے بات معلوم کی کہ قرآن کا معجزہ ہونا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور جب اللہ کا کلام ہے یہ ثابت ہو گیا تو اللہ کے کلام کو دلیل بنانا ہمارے اوپر ضروری ہے. اب یہاں کچھ چیزیں ہمیں قرآن کی خصوصیات کے طور پر معلوم کرنے کی ہیں. میں نے قرآن کی تعریف اور حجیت کے بعد قرآن کی خصوصیات کہہ کر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو قرآن کی خصوصیات تو کیا ہو جائیں گی؟ قرآن کی خصوصیات تو جیسے ہم نے قرآن کی تعریف معلوم کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور ہم تک تواتر کے ساتھ منتقل ہوا. تو اب اس میں جو قرآن کی خاصیتیں بتائی جاتی ہیں، خصوصیات بتائی جاتی ہیں، تو ان میں سے ایک چیز یہ سب سے پہلے معلوم کرنی ہے کہ قرآن جب ہم اللہ کا کلام کہتے ہیں تو کوئی بھی کلام جو کہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، صرف لفظ مقصود نہیں ہوتا بلکہ لفظ کے ساتھ ساتھ معنی بھی مقصود ہوتا ہے. تو بالکل یہ چیز ہمیں معلوم کرنی ہے اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کا کلام جب ہم کہتے ہیں تو اس کے سارے الفاظ اللہ کے ادا کیے ہوئے ہیں، اور جن معنوں کو وہ ادا کرتا ہے کلام وہی معنی مقصود بھی ہے. تو اللہ کا یہ کلام الفاظ اور معانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے، یہ ہم کو جو ہے کہ معلوم کرنا ہے. جب یہ ہم تعریف کے اندر معلوم کیے کہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا.
لیکن کچھ باتیں وہ بھی ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالی جبریل کے واسطے کے بغیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ تو جو کچھ بھی معنی اور مطلب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے دل میں الہام کی شکل میں ڈال دیا، اور ان کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں، تو جو چیز ہمیں معلوم کرنا ہے لفظ اور معنی ایک ساتھ ہو تو وہی اللہ کا کلام ہے۔ لیکن بسا اوقات اللہ تعالیٰ کچھ مطالب اور کچھ معانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں ڈال دیتے ہیں، اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، تو ان کو کیا نہیں کہا جائے گا؟ قرآن نہیں کہا جائے گا۔ حدیث قدسی؟ جی، ایک طرح سے سمجھیے کہ حدیث قدسی بھی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ قرآن سے ہٹ کر ہوتی ہے، غیر مطلوع وحی۔ ہاں جی، وحی غیر مطلوع، یہ تو پوری سنت کو کہا جاتا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دماغ میں اللہ تعالیٰ جو ڈال دیتے ہیں، مگر الفاظ نہیں اتارتے اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی طرف سے وہ باتیں بتاتے ہیں تو اس کی حیثیت قرآن کی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے وہی جو حدیث قدسی جو آپ لوگ ابھی کہہ رہے تھے، یعنی کہ وہ احادیث کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میرے رب نے ایسے کہا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا، چونکہ وہ بھی جبریل کے واسطے سے آپ تک بات نہیں پہنچتی ہے، تو احادیث قدسیہ کا بھی درجہ قرآن کا نہیں ہوگا۔ یہ سب اس لیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ قرآن کے کچھ خاص احکام ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتے ہیں، تو اسی لیے یہ قرآن کیا ہے یہ اچھی طرح سے ہم کو معلوم کر لینا ہے۔ تو یہ کچھ خصوصیات ہیں، خاصیات ہیں قرآن کی، قرآن کے علاوہ کسی اور کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو اسی وجہ سے اب وہ باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا، اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کیے، تو ان کو لے کر کوئی آدمی نماز نہیں ادا کر سکتا کہ ہاں صاحب قرآن ہی تو پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ معنی ہے، نہیں، بلکہ لفظ اور معنی دونوں جس میں ہوں گے وہی صرف قرآن ہوگا، اور باقی حدیث قدسی ہو یا پھر دوسری اور باتیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل میں ڈال دیا، تو ایسی باتوں کو قرآن کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو اسی لیے ان کے ذریعے نہ نماز صحیح ہو سکتی ہے، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے قرآن کی تلاوت پر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، تو اس طرح کی بات بھی ان احادیث وغیرہ کے ساتھ میں نہیں ہو سکتی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کو معلوم کر لینا ہے کہ قرآن کا مقام اللہ کے لفظ اور معنی کو ہی حاصل ہے، اللہ کا وہ کلام جس میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ اور معنی شامل ہیں، تو انہی کو کہا جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، قرآن اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتائی ہیں، تو جو تفسیر جو کی جاتی ہے، چاہے وہ عربی زبان میں ہی تفسیر کی جائے، اس کی وضاحت کی جائے، یا عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں اگر وضاحت کی جائے، ان سب کو کیا نہیں کہا جا سکتا؟ قرآن نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن کے الفاظ کا وہ معنی ہے، تفسیر اور تشریح وغیرہ جو بھی کی جاتی ہے تو ان کی حیثیت بھی قرآن کی نہیں ہوگی۔ تو ایک چیز جو کہ تعریف میں ہم نے معلوم کر لی کہ المنقول الینا بالتواتر، تو اب ایسے میں کچھ آیتیں
قرآن کی ایسی بھی ہیں جو تواتر کے ساتھ نقل نہیں ہوئی ہیں، منتقل نہیں ہوئی ہیں، کبھی کبھی کسی ایک صحابی نے اس کو پڑھ لیا۔ تو بعض صحابہ کا قرآن کی آیات کے اندر کسی چیز کو ایکسٹرا کر کے پڑھنا، وہ چیز یعنی کہ قرآن کا درجہ رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی، تو اس کے اندر بھی علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے، جس کو ہم یعنی کہ علوم قرآن وغیرہ آپ لوگ جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر قراءت شاذہ بول کے اس کو کہا جاتا ہے، ایک شاذ قراءت بول کے۔ تو کیا قراءت شاذہ کے ذریعے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کو بھی دلیل بنایا جا سکتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ بھی قرآن ہے؟ تو اس میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جو چیز تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، منتقل ہوئی ہے، اس کے قرآن ہونے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ جو قراءت شاذہ وغیرہ ہے تو انشاءاللہ اس کی مثالیں ہم بعد میں انشاءاللہ معلوم کریں گے باذن اللہ۔ اب ایک چیز جو ہم کو معلوم کرنی تھی کہ قرآنی احکام کی قسمیں، یعنی کہ قرآن میں جو احکام وارد ہوئے ہیں، کس کس طرح کے احکام قرآن میں آئے ہوئے ہیں۔ اگر تقسیم کیا جائے قرآن کے احکام کو تو اجمالی طور پر یعنی کہ شارٹ اس میں جو نا اس کو 3 قسم کے احکام قرآن کے ہم جو نا اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہیں احکام اعتقادیہ، یعنی کہ وہ احکام کہ جن کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے، ملائکہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، کتاب و رسولوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ تو یہ جو نا کیا ہے وہ احکام کہ جن کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، تو احکام عقدیہ یا اعتقادیہ، یہ جو نا قسم قرآن کے احکام کی یہ ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری قسم ہے احکام خلقیہ، خلق کہا جاتا ہے اخلاق کو، تو وہ احکام کہ جن کا تعلق اخلاق سے ہوتا ہے، کہ کن اخلاق سے ایک مکلف کو آراستہ ہونا ہے اور کن رذائل سے بندے کو الگ ہونا ہے، دور ہونا ہے، اس طرح کی جو نا کیا ہے باتیں قرآن کے اندر بہت ساری بتائی گئی ہیں کہ جن احکام کا تعلق کیا ہے اخلاق سے ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم احکام کی احکام عملیہ، یعنی کہ احکام عملیہ سے مراد جن کا تعلق مکلفین کے اعمال سے ہوتا ہے، کہ مکلف سے جو بھی قول، جو بھی فعل یا جو بھی معاملہ، تصرفات اس سے سرزد ہوتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ 3 قسم کے احکام، احکام اعتقادیہ، احکام خلقیہ اور احکام عملیہ۔ اب یہ جو تیسری قسم احکام عملیہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہی فقہ سے تعلق رکھنے والی بات۔ اس سے پہلے ہم فقہ کی تعریف میں یہ بات معلوم کر چکے ہیں کہ العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ، کہ فقہ اس علم کا نام ہے، اس جانکاری کا نام جس میں ہم احکام شرعیہ جانتے ہیں، وہ احکام شرعیہ جن کا تعلق عمل سے ہوتا ہے۔ تو یہی سمجھیے کہ ہم علم اصول الفقہ کے ذریعے یعنی یہ جو پڑھنے جا رہے ہیں، اصول فقہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو ان کے ذریعے انہی احکام تک پہنچنا ہمارا اپنا مقصد ہوتا ہے۔ اب یہ جو احکام عملیہ ہیں تو ان میں جب ہم غور کرتے ہیں تو 2 طرح کے احکام ان کے اندر ہوتے ہیں، کہ ایک تو عبادات سے متعلق، عمل جب کہتے ہیں تو عمل میں 2 باتیں ہیں، کہ ایک تو عبادات کہلاتے ہیں اور دوسرے معاملات کہلاتے ہیں۔ احکام عبادات جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نذر ہے، قسم ہے، ایسی بہت ساری عبادتیں، تو ان کا کیا جو نا حکم ہوتا ہے، کیا فرض ہے، کیا جو نا حرام ہے،
اور کیا چیز جائز ہے، اس طرح کے یہ سب احکام ہم کو ملتے ہیں۔ اور احکام عملیہ کی دوسری قسم ہوتی ہے احکام المعاملات۔ معاملات یعنی کہ انسان کے اس سے سرزد ہونے والے، یعنی کہ بہت ساری جو ہے کہ کانٹریکٹس وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے شادی بیاہ ہے، یا پھر جو ہے کہ طلاق ہے، یا پھر خرید و فروخت ہے، یا پھر کسی کے پاس کوئی جو ہے رہن رکھ دیا ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب جو ہے کیا ہے، معاملات کہلاتے ہیں۔ تو ان معاملات کا، ان کے تعلق سے بھی احکام دیے گئے ہیں۔ تو قرآن میں وارد، قرآن میں آئے ہوئے احکام کو ہم اگر ان بریف اگر ان کو تقسیم کرنا چاہیں تو وہ سمجھیے کہ یہ 3 قسم کے احکام ہوں گے: احکام اعتقادیہ، احکام خلقیہ، اور احکام عملیہ۔ اور احکام عملیہ کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، عبادات اور معاملات کہہ کر۔ تو ویسے میں نے بہرحال یہ سوچا تھا کہ شاید ہمارے اپنے پاس آج 2 چیزیں ہم لے سکتے ہیں، لیکن بس ایک ہی مصدر کے متعلق ساری باتیں جو نا ہماری اپنی جو نا اس وقت کے اندر ہو گئی ہیں۔ اب یہ جو دوسرا مصدر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے لیے بھی خود مکمل ایک جو نا سمجھیے کہ کلاس ہو جائے گی، تو اس لیے میں آج اسی پر انشاءاللہ اکتفا کر رہا ہوں۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ ہمارے اپنے ساتھ یہی جو نا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہم جو نا یعنی کہ دلیل مانیں گے، دلیل ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے اس میں معلوم کریں۔ تو ابھی تک ہم نے جو کچھ بھی معلوم کیا ہے، اس سے متعلق کسی کے پاس کوئی اشکال، کوئی سوال؟ الحمدللہ نہیں شیخ، بہت ایک دم صاف تھا، بہت معلومات ہوئی الحمدللہ۔ شیخ میرا ایک سوال ہے، جیسے کہ آسان اصول فقہ جو بک ہے اس میں پرانی احکام الگ دیے ہیں، اجمال، اختصار، تدریج، آسان و سہولت، عدم خرچ، یہ سب دیے ہیں شیخ۔ ہاں جی ہاں، تھوڑا سا جناب بس یہ ہے کہ جناب وہ ایک دوسرے انداز میں جناب وہاں پر تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک اور کتاب میں نے اس سے پہلے والے اس میں جو نا درس میں بتایا تھا، علم و اصول الفقہ کہہ کر، عبد الوہاب خلاف، یہ جو نا ایک مصری عالم ہیں عبد الوہاب الخلاف کے نام سے، تو ان کی کتاب ہے علم و اصول الفقہ کہہ کر۔ تو اس کا سمجھیے کہ میں نے نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، کیونکہ یہ آسان باتیں تھیں، تو یہ چیز جو نا میں نے وہاں سے لے کر جو نا آپ کو بتائی ہیں۔ تو یہ جو آسان اصول فقہ ہے، تو اس کے اندر تھوڑی سی جو نا باتیں جی ہاں ذرا جو نا دور کی ہو جاتی ہیں۔ وہ اصل میں اس وقت جب کہ میں نے شروع میں اس کو دیکھا تھا تو مجھے لگا کہ واقعی یہ آسان ہی ہوگی بلکہ، لیکن بعد میں خود میں بھی اس کے کنٹینٹس جب دیکھ رہا ہوں تو تھوڑا سا جو نا مختلف ہو جا رہا ہے۔ میں انشاءاللہ اور کتاب کی بھی طرف انشاءاللہ ریفر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی اور کتاب جو ہماری اپنی باتوں پر مشتمل ہو، ایسی کتاب کی طرف انشاءاللہ میں ریفر کروں گا۔ جی شیخ، پھر سے ایک بار نام بولیے پلیز اس کا۔ شیخ اردو میں رہے گی تو اچھی رہے گی سر۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا اپنا جو فن ہے اصول فقہ، یہ ذرا لوگوں کے لیے پہلے ہی سے تصور میں یہ بیٹھا ہوا کہ یہ مشکل فن ہے، وہ جس کی وجہ سے عربی میں تو الحمدللہ بہت ساری کتابیں پائی جاتی ہیں، مگر اردو والوں نے ابھی تک اس پہ کوئی زیادہ خدمت نہیں کی ہے۔ شیخ عمدۃ الفقہ کی کوئی شرح ہے؟ عمدۃ الفقہ کوئی شرح نہیں ہے شیخ اس کی؟ نہیں، عمدۃ الفقہ وغیرہ یہ سب جو نا وہ فقہ کی کتاب ہے، اصول فقہ کی نہیں۔ جی ہاں، تو کوئی بہن پوچھ رہی تھی جو کتاب میں نے بتائی ابھی، تو علم اصول الفقہ، اور اس کے آتھر ہیں عبد الوہاب الخلاف۔ تو پھر اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم کلوز کرتے ہیں۔ جی انگریزی میں ملے گی شیخ
مطلب اگر اردو میں نہیں ہے تو کم از کم انگریزی میں تو بھی، عربی تو مشکل تھوڑا ہے. جی 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 میں ٹرائی کرتا ہوں میرے بھائی، دیکھتا ہوں انشاءاللہ اگر اردو میں جو نا جہاں تک ہو سکے میں کوشش کروں گا، کیونکہ ہماری اپنی کلاسز اردو میں چل رہی ہیں، ٹھیک تو ہے. اردو میں اگر مل جائے اور کوئی کتاب تو انشاءاللہ میں ضرور اس کی جو نا انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. ہاں جی، کیونکہ مارکیٹ میں بھی کئی شیخ چیزیں مل ایک رہی ہے، بس نیٹ پہ ہی جو نا دیکھنا ہوگا. میں انشاءاللہ تلاش کروں گا کہ اور کوئی کتاب اور اچھی جو نا ملے جس کے اندر معلومات جو نا مختصر ہوں مگر مفید ہوں، تو میں انشاءاللہ اس کی نا کوشش کرتا ہوں. شیخ ایک بک آئی ہے اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر مدینہ پروگرام کی طرف سے، آسان اصول فقہ، تو اس کے بارے میں بتائیے. محمد رفیق چودھری کی ہے، تو اس کو فی الحال ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں؟ کچھ باتیں بہرحال اس کے اندر بھی ہیں، آپ جو نا تھوڑا بہت ہے نا اس کو نا فالو کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال جو نا تھوڑا تھوڑا جو نا ڈفرینٹ ہو جا رہا ہے اس کی جو معلومات ہیں وہ، اور میں جو آپ کو جو نا معلومات دے رہا ہوں، کیونکہ میں تقریباً عربی کتابوں سے نا نچوڑ جو نا اس کا جو نا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تھوڑی بہت ہے نا شروع میں میں نے وہ کتاب دیکھی تھی جب تعریفات وغیرہ فرسٹ لیسن کے لیے، تو اس میں مجھے جو نا وہ سب چیزیں ذرا جو نا قریب قریب لگی، تو اس لیے میں نے اس کو نا ریفرنس کے طور پر میں نے ہی دیا تھا مدینہ پروگرام میں اس کو، کہ یہ جو نا اسٹوڈنٹس تک پہنچا دیا جائے تاکہ وہ لوگ اس کو جو نا ذرا ریفر کریں سے بول کے. لیکن اب آگے کی جو باتیں ہیں تو تھوڑا بہت جو نا اس کے اندر مختلف ہو جاتی ہیں، تو انشاءاللہ میں کوئی اور بک انشاءاللہ ریفر کرتا ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ، شکرا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.